اللہ جب کسی عورت کو پسند کرتا ہے، جب اللہ کسی عورت کو چن لیتا ہے، جب کوئی عورت اللہ کی محبوب بن جاتی ہے، جب کوئی عورت اللہ کی نظر کرم کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے 4 خواب ضرور دکھاتا ہے۔ جب کوئی عورت یہ 4 یا ان 4 میں سے کوئی ایک بھی خواب دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو چکا ہے، اب وہ اللہ کی خاص نظر کرم میں آ چکی ہے۔ سب سے پہلا خواب یہ ہے، محترم ناظرین اکرام، کبھی آپ نے یہ سوال اپنے دل میں اٹھتے محسوس کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ خاص طور پر جب بات ایک عورت کی ہو جو اپنے دل کی خاموش دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتی ہے، اپنے دکھ سکھ اسی کے سامنے رکھتی ہے اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتی ہے۔ دینی روایتوں اور روحانی تجربات میں ایک دلچسپ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت پر اپنی خاص نظر کرم فرماتا ہے، جب اس کی عاجزی اور اخلاص اللہ تبارک و تعالی کو پسند آ جاتے ہیں تو اس کے دل تک ایک خاص انداز میں ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ یہ پیغام اکثر خوابوں کے راستے آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے دل کی سچائی کو دیکھ لیتا ہے، جب اس کی خاموش دعائیں، اس کا صبر اور اس کی نیت کی پاکیزگی رب کریم کو پسند آ جاتی ہے تو پھر اس کے مقام کا فیصلہ آسمانوں میں ہو جاتا ہے۔ لیکن اس فیصلے کا انداز دنیا کے طریقوں جیسا نہیں ہوتا۔ انسانوں کی دنیا میں جب کسی عورت کو عزت دی جاتی ہے، جب کسی کو عزت دی جاتی ہے تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے، لوگوں کو خبر دی جاتی ہے، آوازیں بلند ہوتی ہیں، تعریف کی جاتی ہے اور ہر طرف چرچا ہونے لگتا ہے۔ مگر اللہ کی دنیا کا طریقہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کو چن لیتا ہے، جب وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس پر اپنی خاص نظر کرم فرما دیتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی ظاہری اعلان نہیں کیا جاتا، نہ کہیں منادی کی جاتی ہے، نہ کسی مجلس میں اس کا ذکر بطور اعلان ہوتا ہے، نہ شور اٹھتا ہے اور نہ ہی کوئی آواز لوگوں تک پہنچتی ہے کہ فلاں عورت اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ بندی بن چکی ہے۔ رب کریم کی عطا کردہ عزت اکثر خاموشی کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبوب بندی کو اس بات کا احساس ایک الگ انداز میں دلاتا ہے کہ وہ اسے براہ راست الفاظ میں نہیں بتاتا، بلکہ اس کے دل تک پیغام پہنچانے کے لیے ایک نرم اور لطیف راستہ اختیار کرتا ہے، اور یہ راستہ اکثر خوابوں کا ہوتا ہے۔ خواب وہ دروازہ ہے جن کے ذریعے بعض اوقات انسان کے دل کو وہ باتیں محسوس کروائی جاتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے سمجھنا آسان نہیں ہوتی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 4 خواب آخر کون کون سے ہیں؟ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی عورت سے راضی ہو چکا ہے اور اسے اپنی خاص نظر میں شامل کر چکا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آگے چل کر جاننے کی کوشش کریں گے، جہاں ان 4 خوابوں کی حقیقت اور ان کے ممکنہ مفہوم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ پیارے ناظرین اور میری پیاری بہنوں، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کہاں سے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کس شہر اور کس ملک سے آپ کا تعلق ہے، براہ کرم اپنا نام اور اپنے شہر کا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ مجھے اور میری پوری ٹیم کو بے حد خوشی دیتا ہے اور میں آپ سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ اس لیے اپنے نام اور شہر کے ساتھ کمنٹ میں اللہ کا نام یا سبحان اللہ بھی ضرور تحریر کیجئے گا۔ پیارے ناظرین اور پیاری بہنوں، پہلا خواب،
جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت کے دل کی سچائی کو پسند فرما لیتا ہے، جب اس کے اندر کی خاموش عبادتیں اور چھپی ہوئی دعائیں رب کریم کی بارگاہ میں قبولیت کا رنگ اختیار کرنے لگتی ہے، جب ایک عورت اپنے خالق کے نزدیک محبوب بننے لگتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنی خاص نظر کرم میں لے لیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں بعض روحانی اشارے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اشارے ہمیشہ بیداری میں نہیں ہوتے بلکہ اکثر نیند کے پردے میں دکھائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے، اسے اپنی رحمت کے قریب لے لیتا ہے، تو اسے چند ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں جن میں گہرا پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ انہی خوابوں میں سے ایک اہم خواب نور سے بھرے ہوئے راستے کا خواب بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خواب میں خود کو ایک سنسان اور اندھیرے راستے پر چلتے ہوئے دیکھتی ہے۔ فضا میں ہلکی سی خاموشی ہوتی ہے، راستہ دھندلا سا محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ کسی تلاش میں ہو یا کسی منزل کی طرف بڑھ رہی ہو، مگر راستہ واضح نہ ہو۔ پھر اچانک منظر بدل جاتا ہے، اسی تاریک راستے کے درمیان سے روشنی پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ راستہ نور سے بھر جاتا ہے اور اندھیرا پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ عورت دیکھتی ہے کہ اب اس کے سامنے ایک روشن راستہ کھل چکا ہے، جہاں ہر طرف سکون، اطمینان اور نرمی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت کو پسند کر لیتا ہے، جب وہ اسے اپنی محبوب بندی کے طور پر چن لیتا ہے اور اس پر اپنی خاص رحمت کا سایہ ڈال دیتا ہے، تو ایسا خواب ایک لطیف پیغام بن کر آتا ہے۔ گویا رب کریم اپنی بندی کو یہ احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ زندگی کے اندھیروں کے بعد روشنی آنے والی ہے۔ جو راستے پہلے مشکل اور الجھے ہوئے لگتے تھے، وہ اب واضح ہونے والے ہیں۔ ایسے خواب کے اندر چھپی ہوئی یہ علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو گمراہی کے راستوں سے بچا کر ہدایت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اس کے دل کے اندر جو بے چینی یا الجھنیں تھی وہ ختم ہونے کے قریب ہے اور اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ نور سے بھرے ہوئے راستے کا یہ منظر دراصل امید، رہنمائی اور رب کی طرف خاص توجہ کی طرف اشارہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت کو اپنی نظر عنایت میں لے لیتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی وہ ایسے خواب دکھاتا ہے جو اس کے دل کو یقین، سکون اور اللہ تبارک و تعالی کی قربت کا احساس دلاتے ہیں۔ دوسرا خواب، جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت کے اخلاص کو قبول فرما لیتا ہے، جب اس کے دل کی سچائی اور اس کی خاموش عبادتیں رب کریم کو پسند آ جاتی ہے، اور جب ایک عورت اللہ تبارک و تعالی کی خاص نظر عنایت میں آ جاتی ہے، تو اس کی زندگی میں بعض روحانی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ نشانیاں ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، بلکہ کبھی کبھی نیند کی حالت میں خوابوں کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے، جب وہ اسے اپنی محبوب بندی کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کا سایہ ڈال دیتا ہے، تو اسے چند ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں جن کے اندر گہرا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ انہی خوابوں میں سے ایک خواب پاکیزہ پانی کے یا چشمے کا خواب بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خواب میں خود کو کسی پرسکون جگہ پر دیکھتی ہے جہاں صاف اور شفاف پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ پانی نہایت ٹھنڈا، پاک اور دل کو راحت دینے والا ہے۔ کبھی وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ اسی صاف پانی سے وضو کر رہی ہے، جیسے جیسے پانی اس کے ہاتھوں اور چہرے پر بہتا ہے، ویسے ویسے دل کے اندر ایک عجیب سی راحت اور سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ وہ کسی چشمے کے قریب کھڑی ہے اور وہاں سے پانی پی رہی ہے، اور اس پانی کی ٹھنڈک اس کے دل تک
اترتی محسوس ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت کو پسند کر لیتا ہے، جب وہ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور اس پر اپنی مہربانی کی روشنی ڈال دیتا ہے، تو ایسا خواب ایک روحانی پیغام بن سکتا ہے۔ گویا رب کریم اپنی بندی کو یہ احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں پاکیزگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ منظر اس بات کی علامت سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو صاف کر رہا ہے، اس کی غلطیوں کو معاف فرما رہا ہے۔ پاکیزہ پانی کا خواب اکثر دل کی صفائی، روح کی تازگی اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ جیسے پانی جسم کو دھو کر صاف کر دیتا ہے، اسی طرح یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ رب تعالی اپنی بندی کے دل سے بوجھ اور گناہوں کی گرد کو دور کر رہا ہے اور اسے ایک نئی روحانی روشنی عطا کر رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت پر اپنی خاص نظر کرم فرما دیتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی اسے ایسے خواب دکھاتا ہے جو اس کے دل کو سکون دیتے ہیں اور اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس پر رب کریم کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ تیسرا خواب، جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت کے دل کی نیت کو دیکھ کر اسے پسند فرما لیتا ہے، جب اس کی عاجزی، اس کی خاموش عبادتیں اور اس کے دل کی سچائی رب کریم کو بھا جاتی ہے، اور جب ایک عورت اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی میں بعض ایسے اشارے ظاہر ہونے لگتے ہیں جو عام حالات میں نظر نہیں آتے۔ کبھی یہ نشانیاں اس کے حالات میں بہتری کی صورت میں سامنے آتی ہے اور کبھی یہ پیغام خوابوں کے ذریعے اس کے دل تک پہنچاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت کو اپنے قریب کر لیتا ہے، جب وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اسے اپنی محبوب بندی کے طور پر چن لیتا ہے، تو اسے چند ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں جن کے اندر گہرا روحانی مفہوم چھپا ہوتا ہے۔ انہی خوابوں میں سے ایک خواب سفید لباس یا خوشبو کا خواب بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خواب میں خود کو نہایت صاف اور روشن سفید لباس میں دیکھتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اس لباس میں ایک خاص چمک اور پاکیزگی ہے۔ اس منظر کے ساتھ دل کے اندر ایک عجیب سی طمانینت پیدا ہوتی ہے، جیسے دل کو سکون اور عزت کا احساس مل رہا ہو۔ بعض اوقات خواب میں وہ یہ بھی محسوس کرتی ہے کہ اس کے ارد گرد ایک خوشگوار خوشبو پھیل رہی ہوتی ہے، ایسی خوشبو جو دل کو راحت دیتی ہے اور فضا کو روحانی سکون سے بھر دیتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت کو پسند کر لیتا ہے، جب وہ اسے اپنی خاص نظر کرم کے قابل بنا لیتا ہے اور اس کے دل کی سچائی سے راضی ہو جاتا ہے، تو ایسا خواب ایک لطیف اشارہ بن سکتا ہے۔ گویا رب کریم اپنی بندی کو یہ احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ اس کی نیتوں اور اس کے کردار کی پاکیزگی کو قبول کیا جا رہا ہے۔ سفید لباس کا منظر اکثر صفائی، شرافت اور روحانی پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب خوشبو کا احساس عزت، احترام اور اللہ کی رحمت کی نشانی مانا جاتا ہے، ایسے خواب اس بات کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو لوگوں کے دلوں میں عزت دینے والا ہے، اس کے کردار کو پاکیزگی کے ساتھ نوازنے والا ہے۔ یہ منظر دراصل اس روحانی مقام کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جہاں ایک عورت اپنی نیت کی سچائی کی وجہ سے رب کریم کی رضا کے قریب پہنچنے لگتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے، اس پر اپنی رحمت کی روشنی ڈال دیتا ہے، تو کبھی کبھی اسے ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں جو اس کے دل میں سکون، عزت اور اللہ تبارک و تعالی کی قربت کا احساس پیدا کرا دیتے ہیں۔ چوتھا خواب، جب اللہ تبارک و تعالی
کسی عورت کے دل کی سچائی کو قبول فرما لیتا ہے جب اس کی عاجزی، اس کے صبر اور اس کی چھپی ہوئی عبادتیں رب کریم کو پسند آ جاتی ہیں، اور جب ایک عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر کرم میں آ جاتی ہے تو اس کی زندگی میں بعض ایسے اشارے ظاہر ہونے لگتے ہیں جو عام لوگوں کو فوراً سمجھ نہیں آتے۔ کبھی یہ اشارے دل کے سکون کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی خوابوں کے پردے میں ایک روحانی پیغام بن کر سامنے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے، جب وہ اسے اپنی محبوب بندی کے طور پر چن لیتا ہے اور اس پر اپنی خاص عنایت فرما دیتا ہے تو اسے چند ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں جن میں ایک گہرا پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک خواب قرآن مجید یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یا عبادت کا خواب بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خواب میں خود کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نرم اور نورانی ہیں اور دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر رہا ہے۔ بعض اوقات وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ دعا مانگ رہی ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے دل کی باتیں رکھ رہی ہے، اور اس لمحے میں اس کے دل پر ایک ایسی طمانینت چھا جاتی ہے جو عام حالات میں محسوس نہیں ہوتی۔ کبھی وہ خود کو سجدے کی حالت میں دیکھتی ہے جہاں دل مکمل عاجزی کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت کو پسند کر لیتا ہے، جب وہ اس سے اپنی خاص رحمت کے دائرے میں لے آتا ہے اور اس کے اخلاص کو قبول فرما لیتا ہے تو ایسا خواب ایک روحانی اشارہ بن سکتا ہے۔ گویا رب کریم اپنی بندی کو اس طرف متوجہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے قریب آ رہی ہے، اس کی عبادت کو پسند کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت یا عبادت کا یہ منظر اس بات کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے دل کو اپنی یاد کے ساتھ مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ ایسے خواب اکثر انسان کے دل کو عبادت کی طرف زیادہ مائل کر دیتے ہیں۔ جب کوئی عورت نیند سے بیدار ہوتی ہے تو اس کے دل میں ایک خاص سکون باقی رہ جاتا ہے، جیسے اسے کسی روحانی حقیقت کی جھلک دکھائی گئی ہو۔ یہ کیفیت اس بات کی علامت بن سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کے دل کو اپنی یاد کے نور سے بھرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت پر اپنی خاص نظر کرم فرما دیتا ہے تو اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی وہ اسے ایسے خواب دکھا دیتا ہے جو اس کے دل کو عبادت، دعا اور اللہ تبارک و تعالی کی قربت کی طرف مزید مائل کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ جب کوئی عورت اللہ تبارک و تعالی کی محبوب بننے لگتی ہے، جب اس کے اعمال اور اس کی نیت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کا رنگ اختیار کرنے لگتی ہے، تو پھر اس کی نیند عام نیند نہیں رہتی، اس کی راتیں صرف آرام کا وقت نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات وہ لمحے بن جاتی ہے جن میں رب کریم اپنے بندے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مومنہ بندی کو ایک لطیف انداز میں اشارے دیتا ہے، ایسے اشارے جو شور و غوغا کے بغیر دل کو چھو لیتے ہیں اور انسان کو اندر سے بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ روحانیت کی دنیا میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، جب وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اس پر اپنی مہربانی کی روشنی ڈال دیتا ہے، تو پھر اسے 4 خاص خواب دکھائے جاتے ہیں۔ یہ خواب عام خوابوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر ایک عجیب سکون، ایک گہرا پیغام اور ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو جاگنے کے بعد بھی دل سے ختم نہیں ہوتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان خوابوں کا مقصد صرف اور صرف ایک منظر دکھانا نہیں، بلکہ یہ دراصل ایک روحانی اشارہ ہوتے ہیں۔ گویا رب تعالی اپنی بندی کو بتا رہا ہوتا ہے
کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، اس کی دعائیں سنی جا رہی ہیں، اس کی زندگی ایک نئے رخ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ خواب اس بات کی علامت بن سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو اپنی رحمت کے دائرے میں لے آیا ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ کسی عورت کو اپنے قریب کر لیتا ہے نا، تو وہ اسے خوابوں کے ذریعے اشارے دینا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی خواب میں کوئی ایسا منظر دکھائی دیتا ہے جس میں سکون اور روشنی کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی ایسا احساس پیدا ہوتا ہے جو دل کے اندر امید اور اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ ان خوابوں کے ذریعے گویا رب کریم اپنی بندی کو آہستہ آہستہ یہ محسوس کرواتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک خاص تبدیلی آ چکی ہے۔ یہ اشارے شور کے ساتھ نہیں آتے، نہیں ان کے ساتھ کوئی ظاہری اعلان ہوتا ہے، یہ سب کچھ خاموشی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کوئی راز دل کے اندر دکھایا جا رہا ہو۔ خوابوں کے ذریعے ملنے والے یہ پیغام انسان کے دل میں ایک نئی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ عورت جاگنے کے بعد محسوس کرتی ہے کہ اس کے دل میں پہلے سے زیادہ سکون، زیادہ امید اور زیادہ قربت کا احساس پیدا ہو گیا ہے۔ گویا اسے یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اب وہ پہلے جیسی عام عورت نہیں رہی، اس کی زندگی میں ایک خاص توجہ شامل ہو چکی ہے۔ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت کو اپنی خاص محبت اور رضا کے لیے چن لیتا ہے تو یہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ رب کا راضی ہونا انسان کی تمام محنتوں کا بہترین صلہ اور روح کا سب سے بڑا سکون ہے۔ اس لیے ہر اس بندی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے مطابق ڈھالے، اپنے اندر عاجزی، اخلاص اور صبر پیدا کرے، اور جب بھی اسے اپنی زندگی میں یا خوابوں کے ذریعے ایسے روحانی اشارے ملیں تو وہ شکرانے کے طور پر سجدہ ریز ہو جائے اور اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اے اللہ، تو دلوں کے بھید جاننے والا اور ذروں کی طاقت کو پہچاننے والا ہے۔ ہم تجھ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے دلوں کو ایمان، تقوی، حیا اور پاکیزگی کے نور سے منور فرما دے، ان کی چھپی ہوئی دعاؤں اور خاموش عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش، انہیں اپنی خاص رحمت اور محبوب بندیوں میں کے دائرے میں شامل فرما، اور جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو ہمیں اس دنیا سے رخصت نہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ روحانی اور دل چھو لینے والی معلومات پسند آئی ہیں اور آپ اس طرح کے مزید ایمان افروز موضوعات سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے یہ دو بہترین طریقے اپنائیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور اس کے ساتھ ہی بنے ہوئے گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کے نام پر کلک کر کے اس کے مین ہوم پیج پر جائیں اور وہاں موجود سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اس روحانی سفر کا مستقل حصہ بن جائیں، اور جاتے جاتے کمنٹ باکس میں محبت اور عقیدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا بابرکت نام ضرور تحریر کریں۔ جزاک اللہ۔